बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत के अब तक बेहतरीन आमाल और वो आमाल जिनका असर यकीनी है हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, लेकिन उन आमाल के अलावा और भी ऐसे आमाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुजरिब और बार बार आजमाने पर पूरा उतर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि वो भी आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर आपको खुदा न ख्वास्ता एक अमल से फ़ायदा ना हो तो आप दूसरा अमल इस्तेमाल करें, अगर दूसरे से ना हो तो तीसरा इस्तेमाल करें, क्योंकि असल असर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अमल में पैदा करते हैं। हमारा तो बस एक काम होता है कि हमने एक चीज़ के ज़रिए से अल्लाह ताला से मांगना होता है, बाकी देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला ही देते हैं। और हर अमल में अल्लाह ताला असर डालते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो बाकी अमाल में कैसे असर हो। तो ये जो आज अमल पेश खिदमत है, मोहब्बत की दुनिया का सबसे आला तरीन और सबसे बेहतरीन, और ऐसा समझे कि जिस तरह सूरज का निकलना सुबह के वक़्त मशरिक़ से होता है, इसी तरह इस आयत का असर भी यकीनी है। मतलब कि जैसे ही आप पढ़ेंगे इसका असर ज़रूर होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये अमल आप कर रहे हैं और आपके मतलूब पर असर ना हो, आपके महबूब पर असर ना हो। तो इस अमल को बताने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो दूसरे ग्रुप्स में जिनमें आपने शिरकत की है उनमें आप शेयर करें, और ख़ुद भी वीडियो को लाइक करें, मुकम्मल वीडियो को देखें और नीचे कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं तो हम उससे भी बेहतरीन अमल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो ये जो अमल कुरान पाक की एक आयत मुबारक है, ये आयत मुबारक कुरान पाक में 21वें पारे में सूरह रूम की दूसरे रकू में दर्ज हैं और आयत नंबर 41 है। कितने पारे में? 21वां पारा और दूसरा रकू। और इस आयत के सूरत का नाम है सूरतुर रूम। ठीक है, इसमें ये आयत है और ये एक ऐसी ज़बरदस्त आयत है मोहब्बत के लिए कि जहाँ पर आप करोड़ों वजीफ़े आजमा चुके हों, करोड़ों आमिलीन से अपना अमल करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी तासीर का कुछ पता नहीं चलता, मतलब कि थोड़ी भी तासीर नहीं होती, और आप काफ़ी पैसा भी बर्बाद कर चुके हैं, आप इतने वजीफ़े पढ़ चुके हैं कि अब आपका दिल नहीं चाहता कि आप कोई वजीफ़ा पढ़े। तो आप इस अमल को करें। इस अमल की बरकत से आपकी जो मंशा हैं, जो ख्वाहिश हैं, जो मुराद हैं, वो भी अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे, और आमाल पर और कुरान पाक पर आपका ईमान और भी बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसका मतलब अगर आपका काम नहीं हो रहा, मतलब अल्लाह ताला नहीं चाहते कि आपका काम हो, तो ये अमल आप शुरू ही नहीं कर सकेंगे। और जब एक मर्तबा आप बैठ जाएं, शुरू कर लें, तो इसका मतलब है कि आपका काम अल्लाह ताला के फजल व करम से ज़रूर होगा। तो इसलिए, और दूसरी बात ये कि इसको सिर्फ और सिर्फ आपने जायज़ मकसद के लिए पढ़ना है। ये हम पहले ही बता देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही आप पढ़ सकते हैं। अब अगर आप किसी भी गलत मकसद के लिए पढ़ेंगे तो इसका वबाल क्या होगा, वो आप पढ़ के देख लें कि इसका वबाल क्या होता है, वो फिर आपके सर होगा। हमारी तरफ से सिर्फ उनको इजाज़त है जिनकी बीवियां मैके बैठी हैं, अपने घर नहीं आती, या किसी गैर मर्द के बहकावे में आ गई हैं, उससे इश्क माशूका चल रहा है और आपकी तरफ अब तवज्जो नहीं देती, और आपके छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी बीवी वापस आ जाए, मेरा घर आबाद हो जाए, या कोई
عورت ایسی ہے کہ جس کا میاں غیر جگہ پہ تعلق رکھتا ہو، اپنے پیسے وہاں پر برباد کرتا ہو، اور وہ چاہتی ہو کہ میرا میاں مجھے میری طرف آ جائے، مجھ سے ہی محبت کرے، اور جو پیسہ باہر برباد کرنا ہے وہ اپنے اولاد اور مجھ پہ خرچ کرے، تو ان کو دعوت عام ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو دعوت عام ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے کیسی تاثیر رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم یہ ایک دعویٰ ہے، دعوت عام، آپ کر لیں، آپ پھر دیکھ لیں کہ اعمال میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ ایسا اگر کوئی لڑکی ہے، اس کو آپ سے عشق معشوقہ تھا، یا اس نے آپ سے تعلق جوڑا، 3-4 سال تک وہ آپ کے ساتھ رہی، اور آپ چاہتے تھے کہ میری شادی اسی سے ہو، اب وہ آپ کو کنگال کر کے کسی اور سے اس نے تعلق رکھے ہیں، یا پھر کوئی آپ سے اسٹیٹس میں بڑا ہے اس سے اس نے تعلق رکھے ہیں، آپ کو چھوڑ دیا، تو بالکل آپ شادی کی نیت سے کریں، زبردست اثر ہوگا۔ ناجائز آپ کریں گے، اثر بھی نہیں ہوگا، اور آپ اس کی رجت سے بھی نہیں بچیں گے۔ اسی طرح مختلف، یعنی جس طرح دو دوست ہوتے ہیں، آپس میں کسی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے لڑ جاتے ہیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جائز مقصد کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل آپ سے جائز مقصد کے لیے کرے، ناجائز کے لیے نہ کرے۔ ایک تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، دوسرا آپ کا کام بھی نہیں ہوگا، تیسرا آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس پہ اثر تو نہیں ہوگا، الٹا وہ آپ سے اور بھی دور چلا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور اس لیے آپ جائز جگہ پہ پڑھیں۔ اچھا، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت کو آپ نے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام کے اعداد لینے ہیں، مطلوب اور اس کی والدہ کے نام کے اعداد لینے ہیں۔ اعداد کیسے لیتے ہیں وہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی نا، اب بھی اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں کہ مطلوب اور اس کی والدہ کے نام کے اعداد میں نے کیسے نکالے ہیں، اس میں مکمل طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس طریقے سے نکال لیں۔ اگر آپ کا مطلوب اور اس کی والدہ کا اعداد آپ نے جمع کر دیے، اور وہ فار ایگزامپل 786 آ رہے ہیں، تو آپ نے مطلوب کی نیت سے، مطلب کب یہ آپ نے شروع کرنا ہے؟ جب بھی نیا چاند نکل آئے، نیا چاند نکل آئے، اس کو جو پہلا جمعہ آئے گا، تو یا اس کے دن کو، پہلے جمعے کے دن کو آپ نے صبح شروع کرنا ہے، یا پھر آپ نے شب جمعہ کو، مطلب آج جمعرات کا دن ہے، گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس کو آپ نے، کل جمعہ ہوگا اور آج کی رات آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور اچھی سی خوشبو اپنے پاس سلگا کر، یا پھر اچھا سا عطر اپنے کپڑوں پہ لگا کر، اور تھوڑی سی چینی منہ میں رکھ کر یہی آیت آپ نے مطلوب کے تصور سے کہ وہ میرے سامنے دست بدستہ کھڑا ہے اور عاجزی اور انکساری کر رہا ہے، اور میں یہی آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو میری محبت میں پاگل کر دیں، یہی آیت آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اب یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ یہ عمل آج تک تو جس نے بھی 7 دن پڑھا، اللہ کے فضل سے اس کا کام ہو گیا۔ آپ نے اس عمل کو 14 دن تک ضرور پڑھنا ہے تاکہ اس کا کامل اثر ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک جگہ پہ قسمت آزمائیں، وہاں پر آپ کو دھوکہ ملے، دوسری جگہ پر آپ قسمت آزمائیں، وہاں پر آپ کو دھوکہ ملے، تو اس طرح عاملین پہ قسمت آزماتے جائیں اور آپ دھوکہ کھاتے جائیں۔ اس سے بہتر ہے آپ 14 دن پابندی کر لیں، اور 14 دن تک ایک وقت رکھ لیں، اس وقت یہ آیت مبارکہ ایک آیت ہے، تو اس کو آپ پڑھیں، یہ 41 نمبر آیت ہے، اس کو آپ پڑھیں، اور پھر کمال دے کہ 14 دن کے اندر نہ کسی کو پتا ہوگا آپ نے کدھر سے تویز کرائیں، نہ آپ کے مطلوب کی طبع خراب ہوگی، نہ اس کی طبیعت بگڑے گی،
نہ وہ آپ کو کچھ کہے گا، بلکہ آپ کا گھر آباد ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں بھر دے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور عاجزی کی اور انکساری کی، اور یہی آیت مبارکہ مطلب اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے توسط سے اپنا مطلوب مانگا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کام نہ ہو، آپ کا کام بھی ہوگا اور ایسی طریقے سے کہ مطلوب آپ کا ساری عمر غلام رہے گا۔ تو اس عمل کی دعوت عام ہے، آپ بے شک استعمال کر لیں جائز مقصد کے لیے۔ آپ ایک مرتبہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو سمجھ لے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرا کام ہو گیا، 14 دن کے اندر اندر آپ کا کام گارنٹی سے ہوگا۔ آگے دوستوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو، اور وہ ہم کو اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اب دوبارہ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہم اس سے بھی بڑھ کر بہترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور جس قسم کا تعویذ یا وظیفہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم پوسٹ کریں تو وہ کمنٹس میں آپ لکھ دیا کریں، جس طرح کچھ بھائیوں نے جدائی کی تعویذ کے بارے میں لکھا ہے، کچھ دوستوں نے جنات کو ہٹانے کے لیے اور گھر کو صاف کرنے کے تعویذ کے بارے میں لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اعمال تو بہت ہے لیکن ہم وہ عمل پیش کر رہے ہیں جس سے آپ کی محنت بھی راہ گاہ نہ ہو، آپ کا عمل بھی مکمل ہو، اور جس چیز کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں وہ کام بھی ہو جائے۔ تو اسی نیت سے ہم آپ کی خدمت میں اعمال پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔